سبحان اللہ والحمد للہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاضی عمار علی الوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل QMT۔ سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان وہ شخصیت ہیں جنہیں قوم کا، ملت کا، اسلام کا ہیرو بتایا جاتا ہے۔ سر سید احمد خان وہ شخصیت ہیں جن کی تصاویر کو ہمارے اسکول اور کالجز کے باہر لگایا جاتا ہے۔ سر سید احمد خان وہ شخصیت ہیں جن کی تصویر کو چوکوں اور چوراہوں پر لگایا جاتا ہے۔ سر سید احمد خان وہ شخصیت ہیں جن کی تصاویر کو ہمارے سلیبس کی بکس کے ٹائٹل پیج پر لگایا جاتا ہے۔ سر سید احمد خان وہ شخصیت ہیں کہ ہماری نوجوان نسل کو یہ بتایا جا رہا ہے، ہمیں اور آنے والی نسل کو، پہلے ہمیں بتایا گیا پھر آنے والی نسل کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ قوم کے، ملت کے ہیرو تھے۔ آئیے ہم سر سید احمد خان کو تاریخ اور حقیقت کے کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا سر سید احمد خان سچ میں اس قوم کے، ملت کے، اسلام کے ہیرو تھے یا نہیں تھے۔ سر سید احمد خان کا عقیدہ، سر سید احمد خان کی تاریخی کاوشیں، سر سید احمد خان کا کردار، آپ کے افکار، ان تمام چیزوں کا ہم جائزہ لیں گے اور پھر ہم اثر علماء اور فلاسفرز کے، ان کے بارے میں اقوال، یہ تمام چیزیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارے سامنے واضح ہو جائے کہ سر سید احمد خان ہمارے ہیرو ہیں یا نہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ عقیدہ، نظریات۔ سر سید احمد خان یہ عقلی تھے۔ عقلی مطلب ریشنلسٹ تھے، اور ریشنلزم کا یہ دعویٰ ہے کہ ہر چیز کو ہم عقل کے دائرے پر لائیں گے، اگر وہ چیز عقل کے موافق، مطابق ہے تو ہم اس چیز کو قبول کریں گے، نہیں تو ہم اس چیز کو رد کر دیں گے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کیا عقیدہ رکھیں گے؟ تو جو ہماری عقل میں آئے گا ہم اسے مانیں گے۔ قرآن پاک کی جو آیات ہماری عقل کے تابع آئیں گی تو ہم انہیں تسلیم کریں گے، نہیں تو ہم قرآن پاک کی آیات میں تعویل کر دیں گے۔ عقل قابل تعویل نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث ہے، وحی ہے اور دیگر شریعت کی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم عقل سے پرکھیں گے۔ عقل کے دائرے میں وہ درست ہیں تو ٹھیک ہے، اگر عقل کے دائرے میں درست نہیں ہے تو ہم انہیں غلط قرار دے دیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان، آپ اس نظریے کی وجہ سے، یعنی ریشنلسٹ ہونے کی وجہ سے، آپ نے کن کن ضروریات دین کا انکار کر دیا۔ ہم کوئی ہوائی باتیں نہیں کریں گے بلکہ ہم حوالہ جات دیکھیں گے جن سے ہمیں یہ بات معلوم ہو سکے کہ سر سید احمد خان نے کیا کیا۔ ہم سب سے پہلے سر سید احمد خان کی تفسیر تبیین الکلام، ہم اس کو ذرا پرکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر سر سید احمد خان نے کیا نظریات پیش کیے اور کن کن دین کی ضروریات کا انکار کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے معجزات کا انکار کیا۔ دیکھیں جتنی بھی چیزیں آئیں گی ان تمام چیزوں کا ہم پہلے پس منظر سمجھ لیتے ہیں۔ مثلا معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی تعویلات ہیں، جنات کا انکار ہے، فرشتوں کا انکار ہے، ان سب کا ہم بیک گراؤنڈ سمجھ لیتے ہیں، اور بیک گراؤنڈ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ معجزہ جو ہے یہ عادت اور فطرت کے خلاف ہوتا ہے، اس پر ہماری تفصیلی ویڈیو ہے، معجزات اور کرامات کا بیان، آپ وہ ملاحظہ کر لیجیے۔ اب دیکھیں یہ ایک چیز عادت ہے، عادت ہے سورج روزانہ نکلتا ہے مشرق سے اور مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، چاند اپنے مدار میں چکر لگا رہا ہے، یہ عادت اور فطرت ہے۔ پتھروں سے چشمے جاری ہو رہے ہیں، یہ عادت اور فطرت ہے۔ اب خرق عادت، خرق فطرت کیا ہوگا؟ عادت کے خلاف کیا ہوگا؟ سورج مشرق سے نہ نکلے، چاند اپنے مدار میں چکر نہ لگائے، یا چاند دو ٹکڑے ہو جائے، انگلیوں سے خون جاری ہوتا ہے تو پانی کے چشمے جاری ہو جائیں، دودھ کی نہریں جاری ہو جائیں، یہ تمام چیزیں خرق عادت ہیں۔ تو جتنے بھی ریشنلسٹ ہوں گے، ریشنلزم کے دعوے دار ہیں، یہ معجزات کا انکار اس لیے کریں گے کیونکہ معجزات عقل کے خلاف ہے۔ معجزہ کہتی اسے ہیں جو عقل کو عاجز کر دے، عقل کو ہرا دے، انسانی دسترس سے وہ کام باہر ہو جائے، اسی لیے تو وہ معجزہ بنے گا۔ اسی سے تو امتیں عاجز ہوں گی اور سمجھیں گی کہ یہ چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ایک شخص کر رہا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ شخص، اس کے ساتھ غیبی مدد ہے، یہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں سر سید احمد خان کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب معراج النبی پوری امت مسلمہ اور قرآن پاک، ہمارا یہ دعویٰ ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں اللہ تعالیٰ نے روح مال جسد یعنی جسم بھی اور روح بھی اللہ تعالیٰ نے وہ اٹھایا اور اللہ تعالیٰ پہلے بیت المقدس لے کے گئے اور پھر ان کو آسمان کی سیر کروائی رات کے تھوڑے سے حصے میں روح مال جسد. لیکن سر سید احمد خان کیا کہتے ہیں؟ اب ظاہری بات ہے یہ عقل کے خلاف ہے. عقل کے خلاف اس لیے ہے کہ ایک شخص آسمان پر اتنے تھوڑے سے وقت میں کیسے چلا گیا. تو اپنی تفسیر تبیین الکلام حصہ 2 صفحہ نمبر 75 پر لکھتے ہیں کہ اگر جسم کے ساتھ سفر مانا جائے تو یہ عقل کے خلاف ہے کیونکہ جسمانی سفر اتنی مختصر مدت میں ممکن نہیں ہے. اس لیے یہ واقعہ ایک روحانی تجربہ تھا جو خواب میں پیش آیا. لہٰذا یہ خواب تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا. جسمانی طور پر کوئی یہ معجزہ سرزد نہیں ہوا, معراج نہیں ہوئی. تو اس طرح معراج کا انکار ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ عقل کے موافق نہیں آ رہا. اور جبکہ قرآن کہہ رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ, اور اگر اس آیت پر غور کر لیا جائے تو یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ سبحان الذی اسری, پاک ہے وہ ذات شریکوں سے جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا سبحان, یہ طاقت اللہ کی ہے اس بندے کی نہیں, اور اللہ کی طاقت ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, مسئلہ یہ حل ہو جاتا ہے. اور پھر لفظ ذکر کیا اسری بعبدہ, سیر کرائی اپنے بندے کو. عبد کا جو لفظ ہے یہ روح مال جسد دونوں پر بولا جاتا ہے. تو قرآن کا مسئلہ بالکل واضح تھا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا معجزہ شق القمر, یہ چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا, اس پر ہماری ویڈیو تصویر سے ریکارڈ ہے, بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ شق القمر کا واقعہ یہ حقیقت میں رونما ہوا. قرآن پاک نے اس کو ذکر کیا اقتربت الساعہ وانشق القمر, قیامت قریب آ چکی ہے, چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے. یعنی کہ اللہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو اللہ ابھی چاند کو 2 ٹکڑے کر رہا ہے وہ قیامت کے دن بھی چاند کو ریزہ ریزہ کر سکتا ہے. اب اس میں صرف مشرکین مکہ نے نہیں دیکھا بلکہ انسانیت کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ ہندو راجہ نے ہندوستان میں بھی یہ چاند 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا اور بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گیا. تو یہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا یہ حقیقی امر ہے. بحر کے قافلے والوں نے دیکھا کہ چاند کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے ایک جانب جا رہا ہے اور ایک دوسری جانب, اور پھر وہ جوڑ رہا ہے. لیکن سر سید احمد خان کیا کہتے ہیں؟ تبیین الکلام حصہ 2 صفحہ نمبر 102 پر لکھتے ہیں شق القمر کا واقعہ یعنی چاند 2 ٹکڑے ہونے والا واقعہ دراصل یہ ایک قدرتی حادثہ تھا جو ایک خاص زاویے سے دیکھا گیا, یعنی ایک خاص قوم کے لیے دکھایا گیا. اس کو معجزہ نہیں کہا جا سکتا بلکہ ایک بصری دھوکہ تھا, ایک آنکھوں کا دھوکہ تھا جو عربوں نے دیکھا. یہ ان کی آنکھوں کو دھوکہ لگ گیا اور یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ ان کی آنکھوں کو دھوکہ دیا, وگرنہ یہ کوئی حقیقی امر نہیں تھا. یہ ہماری قوم, ہماری ملت, ہمارے اسلام کے ہیرو ہیں. ہم چند معجزات بیان کر رہے ہیں, تفصیل تو آپ ان کی کتب میں دیکھ سکتے ہیں. ابھی جو عصا والا معجزہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام عصا پھینکتے ہیں اور وہ سانپ بن جاتا ہے, حضرت اس کی کیا تعویل پیش کر رہے ہیں؟ تبیین الکلام حصہ 1 صفحہ نمبر 60 پر لکھتے ہیں یہ ایک سحر کی نوعیت کا عمل تھا, جادو کی نوعیت کا ایک عمل تھا. معاذ اللہ پیغمبر جادو کر رہے ہیں جو فطری طریقے سے لوگوں کی آنکھوں پر اثر انداز ہوا, فطری طریقے پہ, وہی ریشنلزم کہ غیر فطری کوئی امر نہیں ہو سکتا, خرق عادت کوئی امر نہیں ہو سکتا. اب جو فطرت کے طریقے سے لوگوں کی آنکھوں پر اثر انداز ہوا, یہ آنکھوں کا ایک دھوکہ تھا. حقیقت میں یہ کوئی لاٹھی سانپ نہیں بن رہی تھی, کوئی حقیقی سانپ نہیں بنا, بلکہ ایک بصری دھوکہ تھا, ایک آنکھوں کا دھوکہ تھا جو لوگوں نے محسوس کیا. اور معاذ اللہ پیغمبر لوگوں کی آنکھوں کو دھوکہ دے رہے تھے, جبکہ قرآن پاک کہہ رہا ہے فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ, بالکل واضح طور پر وہ سانپ بن گیا. اللہ تعالیٰ اس لاٹھی کو سانپ بنائے یا سانپ کو لاٹھی بنا دے, اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ معجزات کی چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اب اسی ریشنلزم کی بنیاد پر, اقلیت پرستی کی بنیاد پر ہیرو صاحب حضرت صاحب نے جنات کے وجود کا انکار کر دیا. اپنی تفسیر تبیین الکلام حصہ 100 صفحہ نمبر 45 پر لکھتے ہیں جنات دراصل غیر مرئی مخلوقات نہیں, جنات کوئی ایسی مخلوقات نہیں ہے جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے, ایسی کسی مخلوق کا کوئی تصور نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ عقل میں نہیں آتی. عقل کہتی ہے چیز کا وجود مادی ہونا چاہیے, اس کا کوئی جسم, اس کی کوئی حیت ہونی چاہیے, اس کی کوئی حالت ہونی چاہیے, اس کا کوئی گرداب ہونا چاہیے. بغیر حیت, بغیر حالت, بغیر جسم کے کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی, یہ عقل کہتی ہے. لہٰذا اسی بنیاد پر کہتے ہیں کہ جنات دراصل ایک غیر مرئی مخلوقات نہیں ہیں بلکہ قدرتی مظاہر
مثلاً بیماریاں یا انسان کی نفسیاتی کیفیات کا نام جنات ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جبکہ قرآن میں تو جنات کا ذکر بار بار حقیقی معنوں میں آ رہا ہے، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کے باپ جان کو آگ سے پیدا کیا اور انسان کے باپ آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا یہ مسلمہ عقیدہ ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کیونکہ یہ عقلی طور پر محال ہے کہ ایک شخص کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا، تو کہتے ہیں کہ یہ واقعہ دراصل ان کی روحانی بلندی کو ظاہر کرتا ہے، نہ کہ جسمانی طور پر آسمان پر اٹھایا جانا۔ تو اللہ نے کہا نا بر رفعہ اللہ الیہ وما قتلوا وما صلبوا، نہ انہوں نے ان کو قتل کیا نہ سولی چڑھایا، بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا آسمان کی طرف۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جو اٹھانا ہے آسمان کی طرف یہ روحانی طور پر، یعنی مقام بلند کر دیا گیا، آپ کی روح کو تقویت دے دی گئی، بس اتنے سے۔ روح تو آپ کی بھی آسمانوں پر اٹھائی گئی ہے، روح تو میری بھی آسمانوں پر اٹھائی جائے گی، تو فرق کیا آ گیا عیسیٰ علیہ السلام اور باقی مخلوقات میں؟ بہرحال تبیین الکلام حصہ 2 صفحہ نمبر 118 پر انہوں نے یہ بات کی۔ تو یہ تفصیلی چند حوالہ جات تھے جن سے ہمیں معلوم ہوا کہ سر سید احمد خان کے نظریات کیا تھے۔ اب آ جائیں دوسرے پہلو کی طرف، تاریخی طور پر ان کا کردار۔ جنگ آزادی کی تحریک بغاوت جو 1857 میں لڑی گئی، اور کیوں لڑی گئی پس منظر آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ انگریز تسلط کو ختم کرنے کے لیے، انگریز جو اس ملک پر، ہماری ملت پر، ہمارے خطے پر ناجائز قابض ہو گئے، ایک کمپنی لے کر آئے ایسٹ انڈیا کمپنی، اور ہمارے حکمران اس وقت عیاشی کے اندر مبتلا تھے۔ ایک وہ کمپنی جو اجازت نامہ لے کے کاروبار کرنے آئی ہے، وہ کمپنی غالب ہو کے بیٹھ گئی ہے اور ظلم و ستم بربریت جاری ہے۔ تو مسلمانوں نے یہ اتحاد کیا، اور صرف مسلمانوں نے نہیں بلکہ مسلمانوں کے ساتھ ہندو شامل تھے، سکھ شامل تھے، انہیں پورے بر صغیر نے چند نوابوں کو چھوڑ کے یہ بغاوت کا اعلان کیا کہ ہم بغاوت کرتے ہیں تاکہ ہم انگریز کے تسلط سے آزاد ہو جائیں۔ اور اس بغاوت میں مسلمانوں کا بڑا کردار تھا۔ اب تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کابل سے لے کر دلی تک ہر درخت پر ایک لاش لٹکی ہوئی ہے اور شہادتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، بڑی قربانیاں دی لوگوں نے۔ ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے، یہ جو بغاوت تھی یہ پاکستان تحریک آزادی کا پیش خیمہ تھی۔ اگر انگریز کے خلاف بغاوت نہ کی جاتی تو پاکستان کبھی آزاد نہ ہوتا، یہ تحریک پاکستان کبھی کامیاب نہ ہوتی۔ لہٰذا جو لوگ پاکستان کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، ہم سب کرنے والے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں سر سید احمد خان کا کردار دیکھنا چاہیے کہ یہ تو تحریک بغاوت کے ہی خلاف تھے۔ تو 1857 کی جو جنگ آزادی تھی اس کا منظرنامہ عجیب تھا۔ انگریز مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دے رہے تھے جو بغاوت کر رہے تھے، انگریز مسلمانوں کو اوباش اور شریر قرار دے رہے تھے، اور سزائے موت کے قوانین نافذ ہو رہے تھے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، اور ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا تھا، عورتوں کی عصمت دری کی جا رہی تھی۔ لیکن سر سید احمد خان نے اس کے برعکس نظریہ پیش کیا، اور انہوں نے انگریز یعنی برطانوی حکومت سے تعاون کا راستہ اختیار کیا، اور انہوں نے کتاب لکھی اسباب بغاوت ہند، دی کیسز آف دی انڈین ریوولٹ، جس میں انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی کے نتیجے میں جو تباہ کاریاں ہوئیں ان کا اصل محرک مسلمانوں کو قرار دیا، اور کہا کہ انگریز کی حکومت ہندوستان پر یہ منصفانہ حکومت ہے، ابر رحمت ہے، اور ساری ذمہ داری اس کی مسلمانوں پر عائد کر دی جو بغاوت کا اعلان کر رہے تھے۔ لکھتے ہیں اسباب بغاوت ہند کے صفحہ نمبر 112 پر کہ بغاوت محض ہندوستانیوں کی ناسمجھی اور جذباتی فیصلوں کا نتیجہ تھی۔ انگریزوں کی حکمرانی انصاف پر مبنی تھی، لہٰذا ہمیں انگریزوں کے ساتھ ہی مخلص رہنا چاہیے تھا۔ پھر اسباب بغاوت ہند کے صفحہ نمبر 15 پر لکھتے ہیں یہ بغاوت محض ایک ناسمجھی اور نادانی پر مبنی تھی۔ انگریز حکومت نے ہمیشہ انصاف اور عدل کا راستہ اختیار کیا ہے۔ جو عدل اور انصاف کا راستہ اختیار کیا وہ آپ تاریخ میں دیکھ لیجیے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا حشر کیا ہے۔ بہرحال یہ ان کی نظر میں انصاف پر مبنی حکومت تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم آگے انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ان کو مراحت جو مل رہی تھی، ان کو انگریز کی جانب سے بڑی سپورٹ جو حاصل تھی۔ بہرحال انہوں نے جنگ آزادی کے ہیروز کو، وہی ہیروز کہ اگر وہ جنگ آزادی کی تحریک نہ لڑتے تو تحریک پاکستان کبھی کامیاب نہ ہوتی، ان ہیروز کو
اس نے اوباش، سڑکوں کا گماشتہ، بدماش اور دہشت گرد اسباب بغاوت ہند کے اندر ڈکلیئر کیا ہے۔ اس سب کا مقصد کیا تھا؟ اس کتاب لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ انگریز کو یہ باور کرانا تھا کہ مسلمان ان کے خلاف نہیں ہیں، اور جو جنگ میں شامل ہونے والے لوگ ہیں وہ محض گمراہ عناصر تھے۔ اس کتاب کا پھر انگریزی میں ترجمہ کر کے انگریز حکام تک پہنچایا گیا اور ان سے یہ کہا گیا کہ ہم تمہارے وفادار ہیں۔ اب آ جائیں اگلے ٹاپک کی طرف کہ انگریزوں سے وفاداری اور مسلمانوں کو سیاست سے دور رہنے کا مشورہ۔ خطبات احمدیہ صفحہ نمبر 24 پر لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ انگریز حکومت کے ساتھ مکمل وفاداری اختیار کریں، انہی کے ساتھ مکمل طور پر وفادار رہیں اور اپنی تمام تر توجہ تعلیم پر مرکوز رکھیں۔ سیاست ان کے حق میں ہے ہی نہیں، یہ سیاست کر ہی نہیں سکتے۔ یعنی کہ مسلمانوں کو احساس کمتری کا شکار کیا کہ آپ تو سیاست کے قابل ہی نہیں تھے، آپ کو سیاست نہیں کرنی چاہیے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کی شناخت کمزور ہوئی، سیاست کمزور ہوئی، کیونکہ دو دھڑے بن گئے اور کانگریس نے سیاسی طاقت اور ترقی حاصل کر لی، اور جس کے ذریعے مسلمانوں کو مزید بھی پیسا گیا۔ پھر آ جائیں اگلے تیسرے ٹاپک کی طرف کہ اس وفاداری کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سر سید احمد خان نے علی گڑھ تحریک کا انعقاد کیا۔ علی گڑھ تحریک بہت بڑا وہ چھرا ہے جو مسلمانوں کی پیٹھ پر پھونپا گیا۔ کیسے؟ ہم اس کو دلائل سے حل کرتے ہیں۔ تعلیم کے خلاف ہم نہیں ہیں، لیکن اس طریقہ کار کے خلاف ہیں جو طریقہ کار انہوں نے اڈاپٹ کیا، جس طرح انہوں نے تفرقہ بازی پھیلائی۔ انشاءاللہ ہم اس کو ڈیٹیل سے حل کرتے ہیں۔ علی گڑھ یونیورسٹی، اس کے اندر انگریزی تعلیم کو فروغ دیا گیا اور چھوٹی چھوٹی اسلامیات کی بکس رکھی گئی جو آج تک جاری ہیں، اور ہماری جو نوجوان نسل تھی ان کو انگریزی تہذیب کا دل دادا بنایا۔ ہمارا کلچر، ہماری زبان، ہمارے نظریات، ان سب کو مفقود کر کے رکھ دیا گیا۔ فارسی ہم بھول گئے، اردو ہمیں آتی نہیں، عربی سے ہماری شناسائی نہیں، اور انگریزی تعلیم کو فروغ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ انگریز کا غلام بنایا جا سکے۔ جس کی آپ زبان سیکھتے ہیں اس سے آپ کو محبت ہوتی ہے۔ جب تک مسلمان عربی سیکھتے رہے تو انہیں پتا تھا کہ عربی کے اندر ہمارا کیا کام ہو چکا ہے، اردو سیکھتے تھے تو انہیں پتا تھا کہ اردو کے اندر ہمارا کیا کچھ کام ہو چکا ہے۔ لیکن اب ہمیں عربی نہیں آتی، اردو نہیں آتی، فارسی نہیں آتی، جن میں ہمارا کام ہو چکا ہے سابقہ دور میں۔ ہماری نوجوان نسل کہتی ہے مسلمانوں نے کچھ کام ہی نہیں کیا، اصل تو تعلیم انگریزوں نے عام کی ہے، اصل کام تو انگریزوں نے کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں ہمارے مرکز سے دور کر دیا گیا، اور اس کی بنیاد ان ہیرو صاحب سر سید احمد خان صاحب نے ڈالی۔ اسی پر مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ سر سید نے مسلمانوں کو انگریزوں کا ذہنی غلام بنا دیا، ان کے تعلیمی ادارے سے نکلنے والے نوجوان دین سے دور اور انگریزی تہذیب کے قریب ہو گئے، اور اب کرتے کرتے یہ حالت بن گئی کہ ہمارا جو ثقافتی لباس تھا جنا کیپ اور ہماری شیروانی، وہ عدالت کے اندر جو ہمارا ملازم ہے اس کو یہ لباس پہنایا جاتا ہے جو جج کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، اور جج انگریزی لباس پہن کر فیصلہ سنا رہا ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ ان شخصیات کا کرا دھرا ہے جو آج ہم بھگت رہے ہیں۔ آ جائیں چوتھے ٹاپک کی طرف کہ مسلمانوں کو جہاد سے دور رکھنے کی تلقین۔ سر سید احمد خان مقالات سر سید ایسا سوم صفحہ نمبر 121 پر لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو جہاد کے بجائے تعلیم، انگریزی حکومت کی وفاداری اور اصلاحات پر توجہ دینی چاہیے۔ ہمیں جہاد کے بجائے انگریز کا غلام بن کے رہنا چاہیے۔ یہ وہ فکر تھی جو نوجوان نسل کے اندر عام کی گئی، اور ہمیں احساس کمتری کا شکار بنایا گیا، جس کی وجہ سے آج تک ہم غلامی کا شکار ہیں۔ اگلا ٹاپک یہ ہے کہ علامہ اقبال اور دیگر علماء کی نظر میں ان کی کیا حیثیت ہے۔ علامہ اقبال خطبات اقبال کے صفحہ نمبر 59 پر لکھتے ہیں کہ سر سید کی تحریک مسلمانوں کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے کا ایک ذریعہ ہے۔ لو جی، مصور پاکستان کے ہیرو کے خلاف، نصاب اور سلیبس کے ہیرو کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں انہوں نے مسلمانوں کو اپنے تشخص، اپنی پہچان اور اسلامی تعلیمات سے دور کر کے انگریزوں کی فکری غلامی میں ڈال دی۔ یہی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمیں انگریزوں کا فکری غلام بنا دیا اس ہیرو صاحب نے۔ پھر شکل القمر کی تعبیر کے متعلق علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ سر سید نے اس شکل القمر کے موضوع پر جو نقد کیا اور تعویل کی ہے جھوٹی، کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے عقیدے پر حملہ ہے، اور کہتے ہیں کہ سر سید کی یہ عقلی تعویلیں دراصل انگریزی افکار کی غلامی ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے۔ علامہ اقبال، مولانا فضل حق خیر آبادی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا اشرف علی، ان سب نے
سر سید کا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن انگریز کی سپورٹ اتنی قوی تھی کہ وہ ان کے نظریات اور ان کی سازشوں کو روک نہ سکے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں، اگلے ٹاپک کی طرف ہم آتے ہیں کہ انگریزوں نے ان کو کیا مراعات دیں، کیا رعایات کی اور کیا ان کو انعامات سے نوازا گیا جن کی وجہ سے یہ ایسے نظریات بیان کرنے لگے اور انگریزوں کی وفاداری کا الاپ راگتے رہے۔ سب سے پہلی مراعات ان کو سر کا خطاب۔ 1888 عیسوی میں برطانوی حکومت نے سر سید احمد خان کو سر کا خطاب دیا۔ یہ خطاب بتا رہا ہے کہ دال کے اندر کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال کالی ہے۔ یہ خطاب صرف ان لوگوں کو دیا جاتا تھا جو برطانوی مفادات کے اندر نمایاں کردار ادا کرتے تھے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں، اگلے ٹاپک کی طرف ہم آتے ہیں کہ انگریزوں نے ان کو کیا مراعات دیں، کیا رعایات کی اور کیا ان کو انعامات سے نوازا گیا جن کی وجہ سے یہ ایسے نظریات بیان کرنے لگے اور انگریزوں کی وفاداری کا الاپ راگتے رہے۔ سب سے پہلی مراعات ان کو سر کا خطاب۔ 1888 عیسوی میں برطانوی حکومت نے سر سید احمد خان کو سر کا خطاب دیا۔ یہ خطاب بتا رہا ہے کہ دال کے اندر کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال کالی ہے۔ یہ خطاب صرف ان لوگوں کو دیا جاتا تھا جو برطانوی مفادات کے اندر نمایاں کردار ادا کرتے تھے۔ پھر سر سید کو 1878 عیسوی کے اندر وائسرائے کے ایگزیکٹو کونسل کے اندر ان کو جگہ دی گئی۔ وہ کونسل یہ تھی کہ جو برطانوی پالیسی میں مشاورت کا حصہ تھی، یعنی برطانیہ کیسے مشاورت کرے گا اور برطانیہ نے کیا عمل کرنا ہے ہندوستان کے اندر، یہ مشورہ دیتے تھے کہ ایسے ایسے عمل کرنا ہے۔ پھر علی گڑھ کالج کے قیام میں برطانوی مدد، یعنی علی گڑھ کے قیام کے لیے باقاعدہ مالی امداد فراہم کی، اور جس کے نتیجے میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ اس ادارے کے اندر انگریزی زبان اور مغربی علوم کو آپ ترجیح دیں گے، اور سر سید کے تمام تعلیمی منصوبوں کے ساتھ حمایت کا اعلان کیا برطانیہ نے، اور ان کو خصوصی گرانٹس ایشو کی گئیں اور خصوصی پروٹوکول جو برطانوی حکومت کی جانب سے سر سید احمد خان کو دیا جاتا تھا کیونکہ انہوں نے ہمیشہ ان سے وفاداری کی ہے۔ اب آ جائیں اگلے اہم ٹاپک کی طرف۔ اب یہ جو دو لاسٹ ٹاپک ہے یہ انتہائی اہم ہے۔ دو قومی نظریہ، سر سید احمد خان نے دو قومی نظریے کی مخالفت کی۔ دیکھیں ہم بھی دو قومی نظریے کو صحیح نہیں سمجھتے، اس تناظر میں کہ دو قومی نظریہ کی وجہ سے، یعنی وہ اتحاد جو بر صغیر میں صدیوں سے جاری تھا، وہ اتحاد ٹوٹا، اور اس اتحاد ٹوٹنے کی وجہ سے جو صدیوں پر محیط مسلمانوں کی حکومت تھی وہ ہندوستان پر ختم ہو گئی۔ مسلمانوں کی طاقت کو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، بنگلہ دیش الگ ہو گیا، پاکستان الگ ہو گیا، ہندوستان کے مسلمان الگ ہو گئے، کشمیر کے مسلمان الگ ہو گئے۔ اب یہ سب اگر ایک جگہ جمع ہوتے تو ہماری کتنی طاقت تھی، اسی طرح ہم حکومت کرتے جس طرح ہم نے پہلے کی تھی، لیکن ہماری اس طاقت کو تقسیم کر دیا گیا۔ یہ ہم اس لیے دو قومی نظریے کی مخالفت کرتے ہیں۔ لیکن سر سید احمد خان نے دو قومی نظریے کی مخالفت اس لیے کی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہندو مسلمان اتحاد ہو اور ان دونوں پر جو چاچو حکومت کرے وہ انگریز ہو، اور ان کے اوپر جو سایبان بننا چاہیے وہ انگریز کو بننا چاہیے۔ ان کا ایک الگ نظریہ تھا، لہٰذا انہوں نے دو قومی نظریے کی بھی شدید مخالفت کی۔ میں یہاں پر ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ابھی ہمارے چیف آف آرمی سٹاف نے بیان کیا اور انہوں نے کہا کہ دو قومی نظریے کو فروغ دیا جائے اور دو قومی نظریے کے ہیروز کو عوام کے سامنے لایا جائے۔ اگر دو قومی نظریے کے ہیروز کو ہی سامنے لانا ہے تو پھر سب سے پہلے سر سید کی تصویروں کو ٹائٹل پیج سے ہٹانا چاہیے، کیونکہ یہی سب سے بڑے مخالف تھے دو قومی نظریے کے۔ خطبات احمدیہ کے صفحہ نمبر 56 پر درج ہے کہ ہندو اور مسلمان ہندوستان کی دو آنکھیں ہیں، ان کے مفادات ایک ہے اور ان کے مسائل بھی ایک جیسے ہیں، لہٰذا انہیں انگریز کے ساتھ وفاداری کرنی چاہیے۔ مولانا محمد علی جوہر اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ سر سید کا یہ نظریہ مسلمانوں کو ہندو اکثریت میں ضم کرنے کی ایک سازش تھی، کیونکہ مسلمانوں کو تو سیاست سے دور رکھا گیا، کانگریس کو اوپر لایا گیا، کیونکہ ان کی نظر میں مسلمانوں کو سیاست سے دور رہنا چاہیے۔ مسلمان سیاست سے دور ہوئے، کانگریس اوپر ہوئی، لہٰذا کانگریس کے ساتھ انگریز کا اتحاد کیا جائے اور حکومت قائم کی جائے اور مسلمانوں کو پیسا جائے۔ یہ ہمارے ہیرو صاحب ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، آخری ٹاپک، سب سے کریٹیکل ٹاپک، وہ ٹاپک یہ ہے کہ سر سید احمد خان پہلا وہ شخص ہے جس نے مسلمانوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، اور آج ان دو حصوں میں تقسیم ہونے کی وجہ سے مسلمان زوال اور پستی کا شکار ہیں۔ اور یہ ہے
کہ انہوں نے تقسیم کی جدیدیت اور غیر جدیدیت. جدیدیت والے وہ لوگ تھے، جدید طبقہ وہ تھا جو انگریزی تعلیم حاصل کرے گا، انگریزی تہذیب کو اڈاپٹ کرے گا، یہ جدید لوگ. اور جو پرانے ہیں، پرانے کلچر، پرانے ثقافت، پرانے نظریات کے ساتھ جڑے ہوئے مسلمان ہیں، خالص مسلمان ہیں، وہ غیر جدید. یہ تفریق ڈالنے کے بعد اس نے مدارس کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر دیا. جو سب سے بڑا چھوڑا گھونپا گیا مسلمانوں کی پیٹھ، وہ کیا تھا کہ اسکول کالجز کی تعلیم کو الگ کر دیا گیا اور مدارس کی تعلیم کو الگ کر دیا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج تک یہ تفریق موجود ہے. کالجز والے مدارس والوں کو جاہل سمجھ رہے ہیں اور مدارس والے کالجز والوں کو جاہل سمجھ رہے ہیں. اور اس تفریق کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ دو تعلیمیں الگ ہو گئیں، اور جو مسلمان ہزاروں سال سے سائنس کی دنیا پر، علوم کی دنیا پر حکومت کرتے تھے، وہ حکومت مسلمانوں سے گر گئی اس تفریق کے نتیجے میں. یعنی آپ سوچیں کہ ایک کالج ایسا ہو جس کے اندر فزکس، بائیو اور ساتھ بخاری مسلم پڑھائی جائے، تو وہ شخص کیا تیار ہو کے نکلے گا؟ کیا وہ بول سینا نہیں بنے گا جس کی کتابیں آج تک یورپی یونیورسٹیز کے اندر پڑھائی جاتی ہیں؟ کیا ابن خلدون، فارابی، کندی نہیں نکلیں گے؟ نکلیں گے ضرور. لیکن اس تفریق کو عام کیا گیا تاکہ مسلمان حصی طور پر، فطری طور پر دو حصوں میں بٹ جائیں اور کبھی تعلیم میں بھی یہ یکجا نہ ہو سکیں، اور ان کو جدیدیت اور غیر جدیدیت اور نئے دور کے لوگ، پرانے دور کے لوگ کر کے مخاطب کیا جائے. اور اس تفریق کی وجہ سے آج ہم ہزاروں سال پیچھے چلے گئے ہیں. ہمیں دوبارہ وہ قدم لینا پڑے گا، ہمیں ان دونوں تعلیموں کو یکساں کریں اور ان کی سازش کو پرکھیں جو انہوں نے سر سید احمد خان کے ذریعے سازش بنی. تو یہ سب سے بڑی غداری تھی اسلام اور ملت کے ساتھ کہ ہماری زبان، ہمارے کلچر کو گم کر دیا گیا، مفقود کر دیا گیا، اور انگریزی تعلیم کو جدیدیت کے نام پر عام کیا گیا اور تعلیمی طور پر ہمیں تفرقہ بازی کا شکار بنا دیا گیا. اگر ابھی بھی ہم نہ جاگے تو شاید اس کا خمیازہ ہمارے آنے والی کئی نسلوں کو بھگتنا پڑے. اس لیے جاگیے اور اپنے ہیروز کو پہچانیے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.